أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، زینب کسی صورت تھی، سب اس ماہ لقا کی، جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کی، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے لاڈلی اللہ سلامت، دنیا میں رہے سر پہ تیرے شاہ سلامت. شبیر کو خالق نے برائے کرشن جی محمد وانا بلندر صلوات. صلی اللہ. جب دختر شیبانو ناچار سے بچھڑی، زندہ میں بہن عابد بیمار سے بچھڑی، ماں کہتی تھی ہے میں دل افگار سے بچھڑی، سوگ میں نادار سے بچھڑی، اے لگتے دل کشتے شمشیر، سکینہ اٹھو تو منگا دوں سر شبیر، سکینہ سب اشکوں سے منہ دھوتے ہیں صدقے گئی، اٹھو سامان عزا ہوتے ہیں صدقے گئی، اٹھو جب اپنی حرم کھوتے ہیں صدقے گئی، اٹھو سجادے حضیر ہوتے ہیں صدقے گئی، اٹھو حیران ہوں میں بھائی کا دم بھرتی تھی تم تو سجاد کے رونے سے کڑا کرتی تھی تم تو، اس ننھی سی میت کے میں قربان، سکینہ کل 4 برس کی میری مہمان، سکینہ کیوں کر ہو تیرے دفن کا سامان، سکینہ دل جانا کفن کا نہیں آسان،
شور ہے تو کوئی پکارا، وہ لڑکی جو تھی قیدیوں کی آنکھوں کا تارا، آخر کو اسے شمر کی بے دردی نے مارا، رو رو کے زمانے سے سفر کر گئی بچی، بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی، اے بیویوں کیا سنتی ہو آنسو نہ بہاؤ، اے لوگوں تنیزار سے کرتا تو چھڑاؤ، یوں غسل میں کیوں کر کوئی تدبیر بتاؤ، کیا اس کو مرض تھا مجھے کچھ حال سناؤ، زینب نے کہا کیا کہیں دل غم سے تپا ہے، کوڑوں کے یہ سب زخم ہے دروں کے نشاں ہے، آخر کو یوں ہی غسل دیا رنجو محن میں، کرتا بھی شہادت کو کیا ساتھ کفن میں، رو کر کہا اب اتنے کی طاقت نہیں تن میں، یا شاہ ہدا خاک پہ کیا سوتے ہو بن میں، لاچار ہوں میں داغے حزینہ نہ اٹھے گا، بیمار سے تابوت سکینہ نہ اٹھے گا، لاچار ہوں میں داغے حزینہ نہ اٹھے گا، بیمار سے تابوت سکینہ نہ اٹھے گا، جب دختر شیبانو ناچار نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا، ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا، نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا، ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا، میں نے راستے کی مصیبت تو اٹھا لی سہلی، شمر نے بات حقارت کی جو چاہی کہہ لی، نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا، ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا، اب نہ مانا ہے نہ مانوں گی، نہ سمجھائے کوئی، خیر اسی میں ہے کہ بابا کو بلا لائے کوئی، نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا، ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا، ماں سے کہتی تھی کہ تم کھول دو قفل زندان، جاؤ اس بن میں میرا باپ ہے بے گور جہاں، نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ
ہوتا. ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا. خاک پر ہے پر جبریل کا سونے والا. ہائے لاش پہ بھی کوئی نہیں رونے والا. نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا. ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا. نہ تو سونے کے لیے فرش ہے نہ سینہ شاہ. گھر ملا واسطے رہنے کو یہ تاریک و سیاہ. نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا. ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا. یہ تو سب ایک طرف غم یہ بڑا ہے لوگوں. اوس میں لاش شبیر پڑا ہے لوگوں. نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا. ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین ابی القاسم محمد صلوات. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو احد بھی ہے اور واحد بھی، جس نے اس کائنات کو خلق کیا. اس رب نے ہمیں رہنے کے لیے اتنی حسین زندگی دی، ہمیں اتنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا. بے شک وہ رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے، حکیم ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور تیری شان یہ ہے کہ تو نے ہدایت کے لیے اس زمین پر انبیاء بھیجے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تبھی تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا، رہتا ہے تو جہاں رہتی ہے رحمت اسی گھر میں. رہتا ہے تو جہاں رہتی ہے رحمت اسی گھر میں. چلتا ہے تو چلتی ہے لولاک سفر میں. دارین کی ہر چیز ہے انگلی کے اثر میں. دارین کی ہر چیز ہے انگلی کے اثر میں. یہ دہر یہ افراد یہ مایا بھی اسی کا. یہ دہر یہ افراد یہ مایا بھی اسی کا. بے سایہ بھی ہے سب پہ سایہ بھی اسی کا. صلوات. ارباب اعضاء، آج میری مجلس کا عنوان ہے واقعہ کربلا میں بچوں کا کردار. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا تپتا ہوا صحرا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تنہا کھڑا ہے اور یہ صدا بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے اس وقت صرف 6 ماہ کا علی اصغر تھا، جس نے خود کو جھولے سے گرا کر
وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہا. صاحب عصر کی آواز پر لبیک کہیں, صاحب عصر کی آواز پر لبیک کہیں, کیا کوئی ہم میں سے بیدار ہے اصغر جیسا. کربلا آج بھی زندہ ہے. کربلا کا پیغام ہر دور میں ہر مومن کے لیے تازہ ہے. جہاں پہ بڑوں کی قربانیاں نظر آتی ہیں, وہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا عرفہ والا کردار نظر آتا ہے. کیا زمانہ محو حیرت ہے؟ کیا زمانہ ان بے نام بچوں کو بلا سکتا ہے جن کو مولا حسین نے کہا تھا جب ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمیں دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا, تو تم بچے کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے لاشوں پر مٹھی پر خاک ڈالنا. تم لوگ بھی کربلا کے بچوں کی طرح اپنا کردار ادا کرنا. کیسا کردار؟ مسلم بن عقیل کے بچوں جیسا کردار, محمد اور ابراہیم جیسا کردار کہ انہوں نے جب دیکھا کہ جب ان کو ظالم نے کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسا کردار. کیسا کردار؟ حضرت اون محمد جیسا کردار. جب کربلا کی آخری رخصت تھی تو بی بی زینب حضرت عبداللہ کے گھر گئیں اور کہا, عبداللہ بھیا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے. تو حضرت عبداللہ بیمار تھے. حضرت عبداللہ نے بی بی زینب کو اجازت دی اور یہ کہا, اے زینب میں بیماری کی وجہ سے نہ جا سکوں گا, اے زینب میں بیماری کی وجہ سے نہ جا سکوں گا, تو تم حضرت اون اور محمد کو لے جاؤ, اور جب بھی حسین پہ کڑا وقت آئے اون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا. ایسا کردار. کیسا کردار؟ شہزادہ قاسم جیسا کردار, جنہوں نے کربلا کے میدان میں جا کر رنگ بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا ہمارے گھر کا ہر بچہ علی ہے, چاہے وہ حضرت اون محمد ہوں, چاہے وہ شہزادہ قاسم ہوں, چاہے وہ عبداللہ ابن حسن ہوں, چاہے وہ محمد اور ابراہیم ہوں, چاہے وہ مولا علی اصغر ہوں. ایسا کردار. کیسا کردار؟ مولا علی اصغر جیسا کردار کہ جن کو دیکھ کے فوج شام رونے لگی. اصغر تیرے ہنسنے پہ روتی ہے فوج شام, اصغر تیرے ہنسنے پہ روتی ہے فوج شام, تو تیر مار کر آیا ہے یا تیر کھا کر سلوات. روایت میں ہے کہ مولا حسین نماز شب میں دعا کرتے تھے کہ پروردگارا ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت پیار کروں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرے, جو میرے سینے پر سویا کرے. ارباب اعضاء مولا حسین کی دعا قبول ہوئی. بی بی سکینہ کی آمد ہوئی. مولا حسین نے کہا, میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھتا ہوں. آل محمد کے سائے میں بچی کی پرورش ہوئی, کبھی مولا عباس کے ساتھ, تو کبھی علی اکبر کے ساتھ, تو کبھی پھپھی اماں کے ساتھ. اس عظمت کے سائے میں بچی کی پرورش ہوئی. یہی فضیلت ہے بی بی سکینہ کی کہ حیدر کرار کی پوتی ہیں, شہنشاہ مشرقین کی بیٹی ہیں اور عباس علمدار کی بھتیجی ہیں. چچا کو بھتیجی سے بہت محبت تھی اور بھتیجی کو چچا سے بہت محبت تھی, اور 6 ماہ کے علی اصغر کی بہن ہے. اسلام کے تن پر ہے سکینہ تیری چادر, اسلام کے تن پر ہے سکینہ تیری چادر, کربل کی شریعت پہ یہ فیضان ہے تیرا, ہر بیٹی کا سر ڈھانپا ہے, ہر بیٹی کا سر ڈھانپا ہے تیری ہی رضا نے, دارین کے ہر باپ پہ احسان ہے تیرا. صلوات. عزادارو, کربلا کے ہر بچے نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی اور اسلام کا سر فخر سے بلند کر لیا. لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لیں, لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لیں, لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. عزاداران حسین, آج میں اس بی بی کے فضائل پڑھوں گی, عزادارو جو 4 سال میں ہی یتیم ہو گئی. عزادارو, قیامت کی تاریخ ہے. مولا حسین کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بی بی سکینہ کو اپنے سینے سے لٹائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں, اے سکینہ
اے سکینہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو تم یتیم ہو جاؤ گی۔ عزادارو اس 4 سالہ بچی کو یتیم میں نے کیا پتا؟ پوچھتی ہیں بابا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں اے بیٹی، یتیم اسے کہتے ہیں جب کسی بچی کا باپ مر جاتا ہے نا تو وہ بچی یتیم ہو جاتی ہے۔ عزادارو بس مولا حسین کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ، آج کے بعد تجھے سینہ نہ ملے گا۔ اے بیٹی جہاں پہ پھپھی اماں کہیں وہاں سو جانا۔ عزادارو بی بی سکینہ پوچھتی ہیں بابا بھیا علی اکبر اور بھیا علی اصغر کے حق میں تو شہادت آئی ہے، بابا میرے حق میں کیا آیا ہے؟ عزادارہ نے مولا حسین کربلا کی مٹی اٹھاتے ہیں، بی بی سکینہ کو بالوں پہ ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے سکینہ تیرے حق میں یتیمی آئی ہے، اے سکینہ تیرے حق میں تماچے آئے ہیں۔ بس عزاداروں مولا حسین سب کو الوداع کر کے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو گھوڑا چلتا نہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں اے گھوڑے مجھے یقین ہے تو تھک گیا ہوگا، اے گھوڑے بس یہ آخری سواری ہے، اے گھوڑے میرا بھائی شہید ہو گیا، اے گھوڑے میرا 18 سال کا جوان علی اکبر شہید ہو گیا، اے گھوڑے میرے بھتیجے بھانجے بیٹے شہید ہو گئے، اے گھوڑے اب تو مجھے جانے دے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے آقا حسین آپ کی بیٹی سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں اور یہ کہتی ہیں اے گھوڑے میرے بابا کو لے کے نہ جا، جو بھی ابھی تک گیا ہے واپس نہ آیا۔ عزاداروں بس مولا حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، بی بی سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ دیکھو چچا عباس بھی شہید ہو گئے، اے سکینہ دیکھو تمہارا 18 سال کا جوان علی اکبر بھی شہید ہو گیا۔ عزاداروں بس مولا حسین بی بی سکینہ سے آخری دفعہ مل کے روز عاشور مولا حسین شہید ہو جاتے ہیں، بی بی سکینہ یتیم ہو گئی۔ عزاداروں جب بی بی کو شام غریبہ میں پانی ملا نا تو بی بی زینب کو دینے لگی تو بی بی زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں، تو بی بی سکینہ کوزہ لے کے اپنے بھائی علی اصغر کو دینے گئیں، اب تو علی اصغر بھی نہ رہے۔ عزاداروں بس یزید بی بی کو ایک چھوٹے سے قید خانے میں بند کر دیتا ہے، بی بی پھر بھی روتی ہے میری بی بی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ عزاداروں بس مولا سجاد کہتے ہیں اے یزید بہن سکینہ کو بابا کا سر دے دو۔ عزاداروں چھوٹے سے قید خانے میں بابا کا سر آتا ہے، بی بی سکینہ کہتی ہیں بابا اب آئے جب مجھے تماچے مارے گئے، بابا اب آئے جب میری بالیاں چھینی گئیں، بابا اب آئے جب مجھے شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، بابا اب آئے جب میرے دامن میں آنکھ لگائی گئی، بابا اب آئے جب بھیا علی اصغر کا جھولا جلا دیا گیا۔ عزاداروں بس بی بی کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہیں، بی بی رباب کہتی ہیں سجاد بیٹا جا کے دیکھو سکینہ خاموش کیوں ہو گئی۔ مولا سجاد آتے ہیں اور چلا کے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اماں سکینہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ شام کے زندہ میں جب شبیر کا سر آیا، شام کے زندہ میں جب شبیر کا سر آیا، دم توڑا سکینہ نے تو سجاد کو غش آیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بال کھلے، 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 بال کھل